بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر ایٹ 7۔ ناظرین، آج ہم اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ پہلا جو ہمارا موضوع ہے ناظرین، وہ آپ کے علم میں ہوگا، علی وزیر کو 2 سال بعد رہائی مل چکی ہے۔ کراچی سینٹرل جیل سے ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی ایم کے بہت سے کارکنان اس وقت موجود تھے جب ان کو رہا کیا گیا اور ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ علی وزیر کی رہائی اور ان کی گرفتاری کے معاملے سے مختصر گفتگو کریں گے، اور پھر اس کے بعد ناظرین ہم دوسرے موضوع کی طرف جائیں گے، جو کہ ہے پختونخوا میں اولسی پاسون یا عوامی اجتماعات کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ لیکن ان تمام اجتماعات میں ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگرچہ این پی، پی ٹی ایم اور جماعت اسلامی کے لوگ تو اس میں شریک ہوتے ہیں، ان کے لیڈران بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہمیں ان اولسی پاسون یا عوامی اجتماعات میں نظر نہیں آتے۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اس میں شریک نہیں ہوتے؟ ناظرین، تیسرا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ نگراں صوبائی کابینہ کو بیوروکریسی کی عدم تعاون کی شکایت ہے، ان کا سامنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی، اور اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کابینہ کے اندر بھی اختلافات ہیں ان کی پورٹ فولیو کے حوالے سے، اور کن لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اس حوالے سے بھی کابینہ میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کس حد تک یہ الزام یا یہ تاثر درست ہے، اس پر بھی ہم اپنے پینلسٹ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اہم موضوع وہ یہ بھی ہے کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ تاحال کنفیوژن کا شکار ہے۔ ضمنی الیکشن کے حوالے سے کیوں بلیک اینڈ وائٹ میں منظرنامہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ مختلف آراء، مختلف بیانات، مختلف تجاویز، مختلف قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اور ناظرین، پشاور سانحے کے بعد پولیس لائن پشاور پر جو حملہ ہوا تھا، اس کے بعد مزید 4 حملے پولیس پر ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا؟ اس تمام تر موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے پینلسٹ جو ہے آج موجود ہوں گے ہمارے ساتھ، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر دوست، بڑے پیارے تجزیہ کار، آپ اکثر ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں، سید سیال علی شاہ صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، پشاور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں گے حسب معمول ہمارے سینئر بڑے محترم دوست رفعت اللہ اورکزئی، اور ان کا ساتھ دیں گی محترمہ سلمہ امتیاز صاحبہ۔ آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سیار، آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ علی وزیر کو کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، آخرکار 2 سال بعد رہائی مل گئی ہے۔ ہر مہینے ہمیں یہ خبر سننے کو ملتی تھی کہ علی وزیر کی ضمانت ہو گئی ہے، اور جیسے ہی ان کی رہائی کا حکم آتا تھا تو کسی اور کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ اب جو ہے ان کو بالآخر رہا کر دیا گیا۔ کیا یہ پالیسی شفٹ ہے ریاستی سطح پر، یا اب کچھ ہے نہیں ان پر ایف آئی آر درج کرانے کے لیے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، اس لیے انہیں رہا کر دیا گیا؟ میرے خیال میں تو یہ بالکل پالیسی شفٹ نہیں ہے۔ بظاہر تو ایسا ہے کہ یہ 2 سال بلکہ 2 سال سے زیادہ ان کو کراچی سینٹرل جیل شفٹ کیا گیا تھا۔ تقریباً اگست 2020 میں ان کو وہاں پہ ان کو قید رکھا گیا تھا۔ 2020 سے یہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ان کو رکھا گیا تھا۔ پاکستان کی کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جہاں سے علی وزیر کو رہائی کا حکم ان کو نہیں ملا۔ تقریباً ہر عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ میرے خیال میں اب ان کو جیل رکھنے کا جو ہے وہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اس وجہ سے ان کو رہائی ملی ہے۔ مگر ایک تاثر ہمیشہ یہ ملتا تھا، ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں جب سے خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے اور ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اور ان کے سینئر جو لیڈرشپ ہے ان کی جماعت کے، ان کو وقتاً فوقتاً ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور ان میں ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ ان کو یا تو ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد ان کو راتوں کو کورٹس، عدالتیں، ہائی کورٹس تک جو ہے وہ کھلی اور ان کو رہائی ملی ہے۔ مختلف تو لوگ پھر بھی اس وقت ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ لاڈلے ہیں اس نظام کے، یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے، اس ملک کا یہ جو سسٹم یہاں پہ لاگو ہے، رائج ہیں، یہ اس کے لاڈلے ہیں، اس وجہ سے ان کو انصاف مل جاتا ہے۔ مگر اس کے برعکس علی وزیر کی مثال لوگ ہمیشہ دیتے تھے، اور یہ پاکستانی عدالتی نظام پر ایک دبا تھا جس کو آج میرے خیال میں ان کو کوشش کی گئی ہے صاف کرنے کی، مگر یہ کہ وہ دھلنے کی اور یہ جو گند ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ان کو بالآخر ایک ایسے اس میں گرفتار کیا گیا تھا، ایسے چارجز میں
جو کہ سب کو پتا تھا کہ وہ اور کوئی عام آدمی نہیں ہے، MNA منتخب نمائندے 2 سال سے آپ نے اس کو غیر قانونی طریقے سے رکھا تھا. پروڈکشن آرڈر بھی ان کے نہیں جاتے. مجھے ایک ان سے پہلے جب تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے، جب ان کے رہائی کے حکم آیا تو ایک خاتون پروسیکیوٹر تھی، جو سرکاری وہ تھی پروسیکیوٹر تھی، تو ان کی رہائی کے آرڈرز اس نے لے کر آنے تھے اور اس پہ عدالت نے پھر کارروائی آگے کرنی ہے. تو وہ خاتون جب عدالت پہنچی تو وہ رونے لگی کہ جی میرے پاس جو کاغذات تھے وہ میرے سے گم ہو گئے. تو اس وقت سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مطلب اس کے پیچھے کون ہے. مگر یہ کہ جو بھی تھا، جو ان کے ساتھ 2 سال زیادتی ہوئی ہے، بالآخر اس کا ازالہ ہونا چاہیے، ازالہ ہو گیا ہے، ایک قسم کا ہو گیا ہے اور ان کو رہائی ملی ہے. اب ان کا جو اپنے ان کے حلقے کے لوگ ہیں، ان کی آواز ہے، ان کی نمائندگی ہے، میرے خیال میں وہ ان کو کھل کے کرنی چاہیے. اور وہ ایک توانا آواز ہے اس نظام میں. جب بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، تو وہ علی وزیر جو ہے ان کے حق میں بھرپور آواز بلند کرتے ہیں. درست. رفعت اورکزئی صاحب، آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ علی وزیر کو بالآخر رہا کر دیا گیا. بہت شکریہ حنیف صاحب. میرے خیال میں ایک اچھی پیش رفت ہے جس طرح کا کیس اس کے خلاف بنایا گیا تھا کہ وہ اس کی کوئی بڑی اتنی زیادہ بنیاد نہیں تھی، لیکن 2 سال تک اس کو جیل کے اندر رکھا گیا اور علی وزیر نے بڑی جرت کے ساتھ جو ہے نا وہ مقابلہ کیا، وہ مشکلات جو ہے نا وہ برداشت کی اور بالآخر اس کو رہائی مل گئی ہے. تو میرے خیال میں اس کی اتنی جو ہے نا سزا نہیں بنتی تھی جتنی اس کو سزا دی گئی. اس طرح جو ہے نا وہ اور بھی بہت سارے مطلب اس ملک کے اندر اور بھی اس طرح کے کیسز چل رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ علی وزیر کے حوالے سے ہم خاص کر سوشل میڈیا کے اوپر جو سینئر صحافی ہے وہ بڑا جو ہے نا اس پہ بات کر رہے تھے کہ اگر اس سے زیادہ ملٹری کے خلاف، فوج کے خلاف تو عمران خان صاحب بول رہے ہیں اور پچھلے تقریباً 8-9 مہینوں سے مسلسل بول رہے ہیں، تو اس کا تو جو علی وزیر بولتا رہا ہے وہ تو اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہے. تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا کوئی مقدمہ بھی قائم نہیں ہوتا، اگر مقدمات ہوتے ہیں تو وہ اس سے آسانی سے بچ جاتے ہیں. تو پھر اس طرح مطلب اتنی جو ہے نا وہ یہ بے انصافی کیوں ہو رہی ہے؟ تو میرے خیال میں اب مزید جو ہے نا اس کو روکنا بھی مشکل ہو رہا تھا. جن لوگوں نے اس کو پابند سلاسل کیا ہوا تھا ان کے لیے بھی لگ رہا تھا کہ مشکلات پیدا ہو رہی تھی. اور پھر یہ تھا کہ وہ جو جنرل باجوہ کے دور میں گرفتار ہوا تھا، اس دوران جو ہے نا ملٹری کی لیڈرشپ بھی چینج ہو گئی، تو اب وہ اس کا جو ہے نا ایک جواب نکل آیا تھا. تو یہ اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جس طرح یہ وہ گلالئی جو ہے جو ابھی امریکہ میں ہے، اس کے والد صاحب پروفیسر اسماعیل، وہ تقریباً پچھلے 7-8-9 مہینوں یا 1 سال سے وہ بھی اس طرح کی پیشیاں بھگت رہے ہیں. روزانہ جب اس کی کوئی پیشی ہوتی ہے تو ہمیں پریس ریلیز بھی بھیجتے ہیں. تو 2 دن پہلے اس کا ایک پریس ریلیز آیا تھا کہ میں 163 مرتبہ عدالت میں پیش ہوا ہوں، اور اس کی جو ہے نا وہ وائف بھی ہے، تو دونوں کی عمریں تقریباً کوئی 70-75 سال سے تو زیادہ ہے. تو وہ بھی اپنی بیٹی جو ان کی ہے وہ گلالئی، جو کہ ابھی یہاں پہ ہے بھی نہیں، تو اس کے پاداش میں ان کو بھی جو ہے نا اس طرح انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو ان کو بھی جو ہے نا مطلب ان کی بھی جان خلاصی ہونی چاہیے. اس طرح اور بھی اگر کوئی قیدی وغیرہ ہے تو جیسے ان کے خلاف اگر کوئی زیادہ ثبوت نہیں ہے تو ان سب کو رہا کر دینا چاہیے. بہرحال یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ اب رک جانا چاہیے. یہ ملک جو ہے اس طرح کی حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. سلمہ امتیاز صاحبہ، آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ علی وزیر کی رہائی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ. حنیف صاحب، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ان کو رہائی مل گئی ہے. جس طرح دونوں دوستوں نے بتایا کہ واقعی میں ان کے خلاف جو ہے تو یعنی کہ کیا تھا وہ، یہ تو ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے نا، اپنی آواز بلند کرنی ہے، ورنہ تو پھر ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ میں تو پھر کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا. تو جو ہوا تھا وہ بہت زیادہ غلط ہوا تھا. اور اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں جس طرح رفعت اورکزئی نے کہا کہ عمران خان بھی آج کل بہت زیادہ بیانات فوج کے خلاف دے رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ مریم نواز بھی دے رہی ہیں، وہ بھی تو کوئی کمی نہیں کر رہی ہیں. وہ بھی تو سیکیورٹی ایجنسیز اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس سے پہلے ان کے والد جو ہیں نواز شریف، انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے. تو یعنی کہ صرف ایک بندے کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ یا تو پھر یہ پالیسی سب کے لیے اپنائی جائے کہ کوئی بھی جو ہیٹ سپیچ کرے گا تو سب کو اندر کر لو، اور یا پھر کسی کو بھی نہ کرو.
درست، آپ نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا کہ پالیسی سب کے لیے ہونی چاہیے. اچھا، ہم دوسرے موضوع کی طرف آنا چاہیں گے. سیار علی شاہ، یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ پختونخوا کے مختلف حصوں میں اولسی پاسون یا عوامی اجتماعات کا بہت ایک نہ رکنے والا سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے، اور ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو کے امن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ہمیں عوامی نیشنل پارٹی، پختون تحفظ موومنٹ، جماعت اسلامی کے لیڈران یا دیگر جو چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں وہ ان کی لیڈران ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں اسپیچز بھی کرتے ہیں، اپنی بات بھی عوام کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن ہمیں ان تمام تر منظرنامے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرح سے ایکٹیو انداز میں نظر نہیں آتی. پاکستان مسلم لیگ نون ہمیں نظر نہیں آتی، اور سب سے بڑھ کر جمعیت علماء اسلام جو کہ ان علاقوں کی نمائندگی کرتی ہے اکثریت علاقوں میں جو کہ جو لوگ سفر کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ تینوں جماعتیں بالکل نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سے لوگ شریک ہوتے ہیں؟ کس بنیاد پہ لوگ شریک ہوتے ہیں اویسی پاسون میں؟ دیکھیں، یہ تمام جن جماعتوں کا آپ نے نام لیا یہ سیاسی جماعتیں ہیں. ان سیاسی جماعتوں کے ترجیحات ہوتی ہیں ان سب سیاسی جماعتوں کی. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی کو میں، چونکہ جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام کو خاص طور پر میں ان کا، چونکہ یہ علاقہ بھی ہے، یہ حلقہ بھی ہے، یہاں سے وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں، یہاں پہ وہ ان کا گزر بسر تقریباً اس علاقے میں ان کا شامل نہ ہونا ایک تعجب کی بات ہے. تعجب کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ان کا ٹلٹ کس طرف ہے. جن مدرسوں کو وہ چلاتے ہیں، ان کے حامی چلاتے ہیں، تو ان میں سے یہ لوگ نکل کے جو ہے نا، یا جو اسلحہ اٹھائیں اور تخریب کاریاں کر رہے ہیں یا دہشت گردی کر رہے ہیں. تو حملے تو مولانا فضل الرحمان سر پر بھی ہوئے نا، مولانا عبدالغفار حیدری پر بھی ہوئے. اب اس طرح تو ہے کہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ پہ بھی تو حملے ہوتے ہیں، تو اب ہم کیا کہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ پہ بھی تو حملے ہوتے ہیں، تو وہ جائز ہے. اصل مسئلہ یہ کہ یہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. مسلم لیگ کی پرائیورٹی ٹیررزم نہیں ہے. کے پی میں ٹیررزم ان کا مسئلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. کے پی میں اگر خیبر پختونخوا میں، فاٹا میں یا کسی اور علاقوں میں اگر جو ان کے علاقے نہیں ہیں وہاں پہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کی سیاست کا محور آج کل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک عمران خان ہے، اس کی پاپولیرٹی ہے، آگے الیکشن سر پہ ہیں، معاشی مسائل ہیں، ان کو اوورکم کر کے دوبارہ اقتدار حاصل کرنا ہے. تو آپ اس اقتدار کے پورے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں اس ریجن کا، اس علاقے کا وہ حصہ نہیں ہے. نہ تو مسلم لیگ نون وہاں سے جہاں پہ یہ دہشت گردی ہے اور ابھی وہاں پہ اپسرج ہے، ان علاقوں سے ان کا کوئی ایم پی اے بھی بڑا مشکل ہے کہ ان کا کوئی ایم پی اے بھی بن جائے. نہ تو پیپلز پارٹی کا وہاں پہ الیکٹورل پریزنس ہے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کی یہ پرائیورٹی نہیں ہے. جس سطح پہ وہ جس کو کہتے ہیں آپ کے زبانی جمع خرچ اگر کسی دوسرے فورمز پہ کرنی ہوتی تو وہ کر لیتے، ادروائز یہ ان کی ترجیحات کا معاملہ ہے، ترجیحات کا مسئلہ ہے، اور ترجیحات جو ہے اپنا پولیٹیکل جو ان کا ایک ایجنڈا ہے اس کی تکمیل ہے. بہرحال اس پر ہم دونوں باقی جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. رفعت اللہ اور رضوی صاحب، آپ کیا کہیے گا اویسی پاسون یا عوامی اجتماعات میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ کن بنیادوں پہ شریک ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص پارٹیوں کے لوگ ہی ہمیں اکثر نظر آتے ہیں. کچھ لوگوں کا ووٹ بینک ہے ان علاقوں میں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کی کوئی پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی ان اویسی پاسون یا عوامی اجتماعات میں. تو کس بنیاد پر لوگ شریک ہوتے ہیں؟ کون سے لوگ شریک ہوتے ہیں؟ رفعت اللہ اور رضوی صاحب. حنیف صاحب، یہ دیکھیں، یہ جب اویسی پاسونز کا آغاز ہوا، یعنی جو لوکل اپرائزنگ ہے، یہ تو تقریباً مطلب 6-7 مہینے پہلے جب یہ سوات کے اندر کچھ ایسے حالات ہوئے، وزیرستان سے جب یہ یہاں پہ لوگ آئے، جب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، تو یہ وہاں سے جو ہے نا شروع ہوا. تو پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے کے اوپر حملہ ہوا اور عام لوگ نکل آئے، انہوں نے مظاہرہ کیا، پھر ایک اس سے ٹرینڈ بن گیا. اور بنیادی طور پر اس کا آغاز جو ہے وہ اس میں عام لوگوں نے کیا تھا. اس میں جو ہے نا اس وقت سیاسی جماعتیں شامل نہیں تھی اس طرح باقاعدہ جس طرح اب نظر آ رہی ہے. پھر یہ بلوچستان تک اس کا دائرہ جو ہے نا وہ پھیلا. بلوچستان کے علاقوں میں بھی جو ہے نا ہمیں امن کے حوالے سے یعنی لوگ اٹھ رہے ہیں.
تو بنیادی وجہ تو یہی تھی کہ یہاں پہ جیسے پچھلے 20 سالوں سے یہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے پختونخوا کے اندر خصوصی طور پر، تو اس کی وجہ سے لوگوں نے جو مشکلات برداشت کیے ہیں، ہلاکتیں ہوئی، وہ مطلب انہوں نے گھر بار چھوڑے، ان کی جائیدادیں تباہ ہوئی، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے اور کس قسم کے ان نے مشکلات برداشت کی. تو وہ ان کو نظر آ رہا تھا جب اس طرح مطلب دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی تھی، وہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگ آ رہے تھے، اس پر جو ہے نا کوئی ری ایکشن، بالخصوص یہاں کی جو حکومت تھی اس وقت پی ٹی آئی کی، وہ کوئی جو ہے نا اس پہ ری ایکشن نہیں دی رہی تھی. تو پھر لوگوں نے جو ہے نا اٹھنا شروع کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ جیسے کمپرس جماعتیں بھی اس میں شامل ہو گئی، جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہے، پھر بلوچستان کے اندر جو ہے نا وہ جو اچکزئی صاحب کی جماعت ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئی ہے. اور اب یہ جو ہے نا وہ بالکل ایک نیا جو ہے نا، اب تو یہاں پہ جو نیشنلسٹ یا جو کمپرس جماعتیں ہیں انہوں نے پشتون. اور اکزئی صاحب یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے لیڈران یا ان کا جو ورکر ہے وہ اگر شامل نہیں ہوتا تو وجہ کیا ہے؟ تو طالبان پالیسی ہے، اور یہ جو پاسون ہے یا عوامی پاسون جس میں لوگ اٹھ رہے ہیں، ان کا یہ بنیادی طور پر دہشت گردی کے خلاف اٹھ رہے ہیں، یعنی وہ جو طالبانائزیشن ہے اس کے خلاف اٹھ رہے ہیں. تو ان کا تو ایک بالکل جو ہے نا کلیئر پالیسی ہے کہ وہ نہیں جو ہے نا. اس طرح جو نون گروپ ہے ان کی بھی جو ہے نا یہ ایک سافٹ کارنر ہے، وہ کھل کر نہیں بولتے ہیں جو ہے نا. اس طرح کی جو طالبان کی ایکٹیویٹیز ہے ان پہ بالکل یعنی جو ہے نا، ابھی تو شہباز شریف جو ہے نا مجبوراً اس طرح بول رہا ہے، لیکن وہ جب بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے وہ کھل کر جو ہے نا ان پہ نہیں بولتی ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس صوبے میں جو ہے نا ان کی مطلب ان کا جو وہ فعال نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی جب سے بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی تھی تو اس کے بعد سے ان کی جو جماعت ہے اس صوبے میں جو ہے نا اس کی بڑی جو ہے نا اس کو نقصان پہنچا ہے. اس کی جو ایک فالوئنگ ہے اس میں کمی آئی ہے. اندرونی طور پر ان کی جو تنظیمی بھی اندر جو ہے نا بڑے اختلافات ہیں، تین چار گروپس ہے. ابھی حال ہی میں ان کے جو یہ صوبائی صدر تھے یہاں پہ نجم الدین خان، ان کو ہٹایا گیا ہے. اس سے پہلے جو ہمایون خان تھے اس کو بھی اس طرح جو ہے نا 1.5 سال کے بعد ہٹایا گیا. تو یعنی یہ ایک ایسے کوئی ان کو لیڈرشپ نہیں مل سکی جیسے کہ وہ جو ہے نا پارٹی کو یکجا کر سکے، تنظیم کو یکجا کر سکے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پچھلے 2 الیکشنوں میں 13 اور 18 میں ان کی جو کارکردگی تھی وہ بڑی ہی مایوس کن رہی ہے. تو وہ اندرونی طور پر یہاں پہ جو ہے نا ان میں بڑے اختلافات ہیں اور ان کی جماعت جو ہے نا یہاں پہ بالکل غیر فعال ہے. درست. سلمہ امتیاز صاحبہ، آپ کیا کہیے گا کہ الیسی پاسون میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں آپ کے خیال میں وہ کون لوگ ہیں، کن بنیاد پہ شریک ہوتے ہیں؟ اور جو لوگ شریک نہیں ہوتے، خاص کر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی، جیسے کہ دونوں پینلسٹ نے بھی اس پر اپنی رائے دی، آپ کی رائے اس حوالے سے کیا ہے؟ جی میں یہ کہوں گی، دیکھیں ان جو اجتماعات ہیں، ان گیدرنگز میں ہمیں پی ٹی آئی، اے این پی اور ساتھ میں پی ٹی ایم، پھر ساتھ میں جنرل پبلک، سول سوسائٹی، یہ سارے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. اور ان کا مین موٹیو ہی یہی ہے کہ ہمیں امن چاہیے، اور امن کے لیے ہی یہ لوگ یہ مظاہرے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اس ایرا میں دوبارہ واپس نہیں جانا چاہ رہے کہ جو ایرا ہم لوگ یہاں پہ بھگت چکے ہیں. باقی جو پارٹیز یہاں پہ جو شرکت نہیں کر رہی، جس طرح یہ پیپلز پارٹی ہے یا پھر مسلم لیگ نون ہے یا پھر جے یو آئی ہے، یہ تو مین سٹریم پارٹیز ہیں. لیکن ان کو ایک تو یہ ہے کہ شاید ان کو تھریٹس بھی مل چکی ہیں، ویسے بھی طالبان کی طرف سے تھریٹ تو مل چکا ہے ان کو کہ ان کی گیدرنگز کو ٹارگٹ کیا جائے گا. تو شاید یہ تھوڑا سا ڈر کا فیکٹر بھی ہے. ساتھ میں مولانا صاحب نے تو ہمیشہ سے سیف پلے کیا ہے. اگر ان کو ہم لوگ دیکھیں تو وہ تو ہر حکومت میں ان کی ریلیونسی رہی ہے اور وہ اسی طرح سیف پالیٹکس کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے مدرسہ میں جو یعنی کہ یہ جو گریجویٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو بچے جو پڑھتے ہیں، تو ان کا بھی پھر پتہ نہیں چلتا کہ پھر ان کا ٹلٹ کہاں چلا جاتا ہے اور کہاں پہ ان کی ریکروٹمنٹس ہو جاتی ہیں. اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. باقی یہ ہے
کہ اگر یہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں اگر ان کو ریلیونٹ یہ لوگ اگر رہنا چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اس میں ضرور شرکت کریں. یہ صرف کے پی کی بات تو نہیں ہے کہ بس کے پی ٹارگٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ پھر نیشنلسٹ پارٹیز جو ہیں وہی اس کے لیے آواز اٹھائیں گی اور یہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں یہ نہیں اٹھائیں گی. یہ جو ہے یہ تو ان کی پالیٹکس میں ایک ڈینٹ بھی پڑ رہا ہے کہ یہ دے آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ کے پی ایٹ آل, تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. درست. تینوں پینلسٹ کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا ناظرین آپ نے وہ سنا. اب ہم پروگرام کے دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے. سیار علی شاہ صاحب, کہا یہ جاتا ہے کہ صوبائی کابینہ اس وقت جو نگراں صوبائی کابینہ ہے ان کا گلہ یہ ہے کہ بیوروکریسی کی طرف سے ہمیں تعاون نہیں مل رہا, ہمیں کوئی تعاون نہیں کیا جا رہا, ہمیں جو کام کرنے ہوتے ہیں ہمیں ڈیلی بیسس پہ ہمیں رکاوٹوں کا سامنا ہے. یہ جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی, آیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپریشن درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ خود سے وہ کوئی کام کر نہیں سکتے تو ملبہ سارا بیوروکریسی پہ ڈال رہے ہیں؟ دونوں جو باتیں ہیں آپ کی یہ اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں. اس میں ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ 10 سال یہاں پہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے. ان 10 سالوں میں انہوں نے بیوروکریسی میں جو تعیناتیاں کی ہیں, تقرریاں کی ہیں, تو لازمی بات ہے ان کا ٹلٹ جو ہے وہ پھر اپنی اس جماعت کی طرف ہوتا ہے, ان خاص لوگوں کی طرف ہوتا ہے جو ان کو لے کر آتے ہیں. تو ایک تو یہ بھی فیکٹر ہیں, اور یہ ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں دیکھا تھا جب وہ مرکز میں پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تھی تو خان صاحب یہ گلہ کرتے تھے کہ یہاں پہ تو ساری بیوروکریسی پی ایم ایل این کی لگائی ہوئی ہے تو یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی. تو پاکستان میں یہ ایک حقیقت ہے, ہمارے پاکستان کا کچھ حد تک یہ حقیقت ہے کہ مطلب بیوروکریسی جو بندہ جس بندے کو, اور وہ اسی وجہ سے لگاتے ہیں کہ وہ کل کو اگر ان کو ضرورت ہوئی تو وہ ان کو پے بیک کریں گے, کیونکہ زیادہ تر سرکاری تقرریہ جس طرح ہوتی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. شاہ صاحب ایک بات بتائیے, دیکھیں آئین اور قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے حکومت کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب حکومت کی ہدایت کو اگر وہ فالو نہیں کرتے تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ بھی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی بھی حکومت تھی, تو حکومت کی بات مانی ہے نا بیوروکریسی کو, تو وجہ کیا ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایک تو یہ وجہ ہے, دوسری وجہ یہ کہ یہ اب پتہ نہیں یہ جو اس وقت وہاں پہ حکومت بنی ہے, نگران نظام وہاں پہ آیا اور نگران حکومت بنی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیلی بیسس کا جو ڈے ٹو ڈے ورک ہے اس کو وہ دیکھے گا اور اس کو سر انجام دے گا. اس سے زیادہ ان کا کوئی مینڈیٹ ہے نہیں. تو ایک تو یہ کہ ان کا فوکس اس وقت ہونا چاہیے کہ یہ اگلے الیکشن کب ہونے اور اس کی تیاری پکڑیں اور اس کے لیے معاملات بنائیں. اگر یہ اس سے زیادہ آگے جاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ پھر الگ معاملہ ہے. یہ کہتے ہیں صاحب دیکھیں تو پھر وہی والی بات ہے, دیکھیں چیف منسٹر جو ہے اس کے پاس اختیار ہوتے ہیں. اب چیف منسٹر اگر کام نہیں لے سکتے بیوروکریسی سے تو یہ تو کمزوری چیف منسٹر صاحب کی ہوئی. نہیں, چیف منسٹر صاحب کی تو obviously کمزوری ہے. ڈنڈا اٹھا کے وہ کوئی مینڈیٹ لے کر نہیں آئے, وہ کوئی منتخب ہو کر نہیں آئے. آپ کی بات درست ہے, لیکن ہی از اے چیف منسٹر, اختیار قانونی آئینی طور پر ان کے ہاتھ میں ہے, وہ اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, اختیار کر نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں قانون کے مطابق تو اختیار وزیر اعظم کے پاس بھی ہے. عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹیں تو وہ کیا فرما رہے ہیں, آپ آج کل سنا ہوگا آپ نے کہ وہ کتنے, تو آپ کا یہ مطلب ہے کہ وہاں بھی وہی لوگ ہیں جو یہاں پہ لوگ دیکھیں یہ جو اس پورے ملک کا جو نروس سسٹم ہے نا, تو پھر تو یہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے, اور بیوروکریسی کے ہاتھوں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حکومت میں جو ہوتے ہیں, جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی صوبے میں, جب ان کی حکومت تھی تو بھی یہ جو ہے بیوروکریسی کے ہاتھوں یرغمال تھے, اور یہ اکثر ہمیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی اپنی کمزوری ہے نا, یہ مطلب کام نکال نہیں سکتے ہیں بیوروکریسی کو. اصل میں بیوروکریسی کو بھی پتہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا, ہر بندے کی بات نہیں ماننی چاہیے, ان کو ایک آدھ بندہ جو ہے نا جو کہ مین بندہ ہوتا ہے. تو پھر اس کا مطلب آئین قانون بائی دا بک کی ساری چیزیں سائیڈ میں کر دیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس سائیڈ پہ رکھ لینی, وہ آلریڈی سائیڈ پہ ہیں. ٹھیک ہے. رفعت اللہ رفیع صاحب کیا کہیے گا آپ اس حوالے سے, بیوروکریسی کی طرف سے تعاون حاصل نہیں, یہ نگران کابینہ کے کافی لوگوں کا یہ گلہ شکوہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ تاثر درست ہے یا اپنی کمزوریاں چھپانے کی کوشش ہے؟ اور رضی صاحب حنیف صاحب, یہ جو پی ٹی ایم ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, یہ اصل میں چوں کا مربع ہے. اس میں جو ہے نا بہت ساری تقریباً 12-13 جماعتیں شامل ہے. تو اب ہم چند دنوں سے سن رہے ہیں کہ تقریباً 500 لوگوں کی ایک لسٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے یہاں خیبر پختونخوا میں.
تو ان کو یعنی بیوروکریسی میں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اپنے لوگوں کو لایا جا رہا ہے. تو اب اس میں ہر جو ہے نا ہر جماعت کے لوگ شامل ہیں, وہ ہر جماعت کی جو وزراء ہے ان کی کوشش ہے کہ وہ اپنا بندہ لے آئے. اس طرح جو گورنر ہے, گورنر کا پھر وہ اس وقت جو ہے نا یعنی عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو پوری صوبے کو جو ہے وہ گورنر ہی چلا رہا ہے, کیونکہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے آپ کی بات درست ہے. اور اگر صاحب یہ کہیے گا کہ دیکھیں سی ایم صاحب جو ہمارے ہیں اس وقت نگران اعظم خان صاحب, وہ تو خود بہت بڑے بیوروکریٹس رہے ہیں, کمشنر رہے ہیں, مختلف عہدوں پہ رہے ہیں, تو بیوروکریسی سے کام کس طرح لیا جانا چاہیے یا بیوروکریسی پر کس طرح اپنی بات منوانی چاہیے, یہ تو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے وہ جانتے ہیں. اس کے باوجود وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں اور اپنے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہے وہ اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں. دیکھیں وہ چیف منسٹر کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر پریشر ہے کہ یہی سیاسی جماعتیں ان کو مطلب وہ پش کر رہی ہے کہ اس طرح اس کے ضلع میں یہ اس کو لگائیں, دوسرا کہتا ہے میرے ضلع میں یہ لگائیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے ہیں, اور جو گورنر صاحب ہیں وہ اپنی طور پہ جو ہے نا ایک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک لسٹ بنائیں. ادھر یہ بھی جو ہے نا اندرونی طور پر یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے گورنر اور نگران وزیر اعلیٰ کے درمیان, یہ جو اس طرح کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. اور پھر یہ نگران حکومت میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ جو بیوروکریسی ویسے بھی جو عام حکومتوں میں بھی اگر یہ مشکلات جب وہ کریٹ کرنا چاہیے تو کافی سارے جو ہے نا ماضی میں ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی دیکھا تھا کہ تقریباً 4-5 چیف سیکرٹری انہوں نے تبدیل کیے تھے, وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ ان کے ساتھ کوپریشن نہیں ہو رہی تھی. تو ان کی آپس میں چونکہ اس طرح جب ایک کمزور حکومت آتی ہے تو پھر وہ بھی جو ہے نا ایک اپنا ایک الائنس بناتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑے سے مشکلات پیش آ رہے ہیں. تو اور بھی بڑی چیلنجز ہے, مطلب اس کے علاوہ بھی جو ہے نا یہ جس طرح کا سیکیورٹی کا ایشو ہے, اور یہ جو نئے انتخابات ان کو جو اسمبلی کے لیے ہونے ہیں وہ بھی پریشر ہے. تو چیلنجز بہت ہے اور یہ میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے, اس پہ جو ہے نا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے سلمہ امتیاز صاحبہ, آپ کیا کہیے گا کہ آیا اپنی کمزوریاں وہ چھپانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی بیوروکریسی تو تعاون نہیں کر رہی, ہم کام کیسے کریں گے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ واقعتاً بیوروکریٹس اتنے طاقتور ہیں کہ سی ایم جو خود بیوروکریٹ رہ چکے ہیں وہ بھی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے؟ دیکھیں جب ایک الیکٹڈ حکومت آتی ہے تو اس کے پاس ایک ہیوی مینڈیٹ ہوتا ہے اور اسی کو پھر لوگ سیریس بھی لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پولرائزیشن بھی بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں جنرل پبلک میں بھی ہے اور ظاہر ہے یہ بیوروکریٹس بھی انہی میں سے ہیں. تو پولرائزیشن کا فیکٹر جو ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی نہیں پسند تو کسی کو کوئی نہیں پسند, تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. پھر پولیٹیکل انسرٹنٹی بھی ہے کہ پتہ نہیں الیکشنز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ساتھ میں ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ جب دیکھیں انسرٹنٹی تو الیکشنز کے بارے میں ہے کہ یہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ ایک نان سیریس ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے کہ جب ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا, اور پھر جو پارٹی جو اقتدار میں آئے گی پھر اس کو ہم لوگ فالو کر لیں گے. ابھی یہ جو ہے نا ایک چل پیریڈ ہے, تو بس میرے خیال میں ہر کوئی اپنے طور پہ آرام کر رہا ہے اور ہر کوئی جو ہے تو یعنی کہ اسی انتظار میں ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے تو دیکھا جائے گا, ورنہ پھر یعنی کہ ریلیکس موڈ میں ہے. بدقسمتی سے چل پیریڈ کے طور پہ بہت سینسیٹیو دور کو لیا جا رہا ہے بہت, لیکن ابھی ہم چھوٹی سی بریک ناظرین لیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور موضوعات جو دیگر ہیں اس پر گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. تو سیرن شاہ یہ بتائیے گا کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک باضابطہ جو ایک اجلاس ایک میٹنگ ہوتی ہے باضابطہ کہ ایک پالیسی میکنگ یا جو سنجیدہ یا کوئی اہم فیصلے کرنے کے لیے جو اجلاس بنایا جاتا ہے, تاحال پختونخوا میں وہ نگراں ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے رفعت کے پاس جاؤں, اس کے بعد آپ کی طرف آنا چاہوں گا. رفعت اور علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پختونخوا کابینہ کے حوالے سے ایک تاثر موجود ہے کہ شاید ملاقاتیں ان کی ہوئی ہوگی, مطلب سی ایم صاحب کی سربراہی میں بھی کوئی ملاقات ہوئی ہوگی, لیکن ایک باضابطہ حکمت عملی بنانے کے لیے, ایک فیصلہ سازی کے لیے, ایک صوبے کو چلانے کے لیے, ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے جو اجلاس ہوتا ہے جسے ہم باضابطہ ایک اہم اجلاس کہتے ہیں, وہ ابھی تک تاحال نہیں ہو سکا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کابینہ کے اندر اتنے اختلافات ہیں کہ ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ہے ابھی تک کنفیوژن ہے, تو کس حد تک یہ بات درست ہے اور اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے؟ اورغزی صاحب.
دیکھیں ایک تو یہاں پہ جس طرح 9 سال تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو جیسے وہ جو ہے نا اتنا کچھ نہیں کر سکی, یہ خاص کر جو چیلنجز مطلب وہ سیکیورٹی کے حوالے سے تھے, جس طرح انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب جب نگران حکومت آئے گی تو وہ جو ہے نا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو سیکیورٹی یا جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کا بھی بڑا ان پٹ ہوتا ہے نگران حکومت کے آنے میں, مطلب وہ بھی اس کے ساتھ اگری ہوتی ہے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ جو خصوصی طور پر جو سیکیورٹی کا ایشو ہے اس پر جو ہے نا یہ پہلے حکومتوں کے یعنی پی ٹی آئی حکومت کے مقابلے میں تھوڑے سے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ زیادہ سپیڈ ہوگا, لیکن وہ بالکل یہ اسی طرح کے ہے چونکہ چیلنجز پہلے سے آئے ہوئے تھے تو ان کے لیے جو ہے نا ایسے حالات تھے کہ اب ان سے یہ جب نگران حکومت ویسی بھی جو ہے نا اس کے تو اتنے اختیار ان کے پاس نہیں ہوتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا وہ یعنی وہ اور جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے اور رضی صاحب اتنا اختیار تو بہرحال سی ایم کے پاس موجود ہے کہ وہ کوئی اجلاس بلائے اور کوئی حکمت عملی کے حوالے سے گفتگو کرے, کوئی جو اختلافات ہیں اس حوالے سے کوئی پالیسی اپنائے, اتنا اختیار تو سی ایم کے پاس ہے میرے خیال میں. اختیار تو ہے, اختیار تو بالکل ہے. اصل میں یہ جو ایک بیوروکریٹ کو بنانا جو ہے نا یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس پہ ساری سیاسی جماعتیں تو اگری تھی جو اعظم خان آئے ہیں, لیکن ایک بیوروکریٹ جو ہے نا اس کا کام پھر یہ آپ دیکھیں کہ اب وہ اس طرح مطلب سپیڈ اپ یا اس میں ایک گٹس جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کو یہاں پہ بڑے غیر معمولی حالات ہیں نا, آپ کو اس میں جو ہے نا بڑے سخت قسم کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اور وہ خود کو جو ہے نا ایسے مطلب وہ ایک پٹرے کر رہے ہیں کہ جیسے میں الیکشن کے لیے آیا ہوں, یہاں پہ جو ہے نا میری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے, باقی میرے جو ہے نا مینڈیٹ میں کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ تو الیکشن سے زیادہ باقی مسائل ہے جیسے مطلب سیکیورٹی ہے اور یہ بہت سارے جو ہے نا سے بھی گفتگو کریں گے. اور رضی صاحب, سیر علی شاہ صاحب, انتہائی حساس صوبہ, انتہائی حساس حالات, انتہائی اہم معاملات صوبے میں ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ینگ انرجیٹک سی ایم صاحب کو ہم لے کے آ گئے, تو کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ انرجی وہ جو ایک ینگ اور یا میں یہ کہوں کہ ایک ادھیڑ عمر آدمی میں جو ایک چیز ہونی چاہیے ہمیں وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی, یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ اس طرح کی چیزوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کی 20 سال عمر ہو اور آپ اس کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھائے تو وہ آپ کو بھاگ کے نا سارا کچھ خود کرا کے دے دیں گے. اس میں عمر تجربہ ہوتا ہے. ایک میں رفعت بھائی کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ بیوروکریٹ ہیں, ان کو میرے خیال میں بیوروکریٹ جب ہوتا ہے اس کو گورننس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے معاملات چلانا زیادہ آسان ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو پتہ ہوتا ہے فائل کہاں سے نکالنی ہے, کہاں دینی ہے, کہاں سے ہوتی ہے. مگر جب سیاسی فیصلے کرنے ہو تو وہاں پہ بیوروکریٹ پھنس جاتا ہے. یہاں پہ جو میری ذاتی رائے ہے کہ سی ایم صاحب جو ہے وہ ایک تذبذب کا شکار ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب میں بھی ہیں, وہ اجلاس بھی کرتے ہیں, وہ میٹنگز بھی بلاتے ہیں, وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں کہ وہ مختلف کام کرتے ہیں. اس کے برعکس جو ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہیں, اور اس کی میرے خیال میں وجہ جو ہے وہ سیاسی معاملات ہیں, کیونکہ یہ کنسنسس سے آئے ہیں. خٹک صاحب کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے, کسی کو ناراضی, ایک تو یہ, دوسرا مجھے لگتا ہے یہ تذبذب کا شکار, ان کو نہیں پتا تھا شروع میں شاید کہ یہ ایک اتنے خطرناک سیٹ پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں. ان کو شروع میں ان کو صبح انہوں نے چلایا ہوا ہے, ہر جگہ گھاٹ گھاٹ پر پانی پیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورننس میں ٹھیک ہے بیوروکریٹس کو پتہ ہوتا ہے, وہ ہر جگہ انہوں نے سرو کیا ہوتا ہے, ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, گورننس کا ان کا ایشو نہیں ہوتا. مسئلہ جب آ جاتا ہے سیاسی معاملات کا, آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں اگر کل کو جو ہے گرفتاریاں شروع ہو جائیں اور پھر خیبر پختونخوا کی پولیس استعمال ہونی ہے, خیبر پختونخوا کے جو وسائل ہے اس کو استعمال کر کے وہاں پہ ایف آئی آرز ہونی ہے, جو ابھی ہمیں کرپشن کی اور احتساب انتخابات سے پہلے احتساب اور اس طرح کے نعرے جو لگ رہے ہیں, تو انہوں نے میرے خیال میں کچھ حد تک ان کو کنفیوز کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا آسان صوبہ نہیں تھا, اور سب سے بڑی وجہ جو ہے اس وقت پاکستان میں اقتدار کسی بھی حال میں ہو, وہ اقتدار کی کرسی یا وہ ذمہ داری چلانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. میرے خیال میں سی ایم صاحب کے لیے بھی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سلمہ امتیاز صاحبہ, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دونوں پینلسٹ کی گفتگو آپ نے سنی, واقعتاً اتنا مشکل ہے یہ صوبہ چلانا, یا آپ سمجھتی ہے کہ وہ شاید وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن کوئی لفظ مجھے مل نہیں رہا, یا وہ اہلیت نہیں رکھتے ہیں اس حساس صوبے کو اس نازک دور میں چلانے کی؟
دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ فرنٹ لائن صوبہ ہے نا ہمارا, تو ظاہر ہے اس میں مشکلات بھی بہت زیادہ ہے یہی ٹیررزم کے حوالے سے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی وہ بات ہے نا کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براتھ, وہی بات ہوتی ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جن لوگوں کو, جو لوگ ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں ان کو کس طرح چلایا جائے, ان کو یعنی کہ ان سے کام بھی لیا جائے لیکن ان کو پھر خفا بھی نہ کیا جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایکسپیرینس بھی ہے کہ جس طرح وہ سیار صاحب نے بتایا کہ ایکسپیرینس اگر ان کے پاس ہے اور بیوروکریٹ بھی ہیں تو یعنی کہ ان کے لیے یہ سب کچھ سمجھنا آسان ہوگا. لیکن آپ والی بات سے بھی میں اگری کروں گی کہ ایج فیکٹر بھی کاؤنٹ کرتا ہے کہ ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہے. اس ایج میں ہر چیز کے اوپر فوکس کرنا, ہر چیز کے اوپر توجہ دینا, وہ میرے خیال میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے, تو وہ انرجی لیول بھی کاؤنٹ کرتی ہے. اس سیٹ کے لیے ایک بہت انرجیٹک بندہ چاہیے جس کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو لیکن وہ اس ایج بریکٹ میں نہ ہو کہ جس ایج بریکٹ میں ہمارے یہ نگران سی ایم صاحب ہیں. درست ہے, ایج فیکٹر جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور باقی بھی بہت سے معاملات ہیں. شاید یہ صوبہ جن لوگوں کی سرپرستی کا متقاضی ہے شاید اس کا اندازہ نہیں کیا گیا. بہرحال دوسرے موضوع کی طرف ناظرین جائیں گے. سب سے اہم موضوع اور سب سے وہ کہتے ہیں کہ ایک کروڑوں روپے کا ایک سوال, الیکشن کب ہوں گے نہیں ہوں گے, کیسے ہوں گے, یہ بہت کنفیوز سچویشن ہے. سیار علی شاہ یہ بتائیے گا کہ اب تک الیکشن کے حوالے سے کنفیوژن کیوں ہے, ایسا کیا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ایک طرف ہونے کو ہو نہیں رہی, کیا وجہ ہے؟ آپ کو میں ایک, اگر آپ نے سیدھا سا جواب لینا ہے, سیدھا ہی جواب چاہیے, بالکل آپ کی طرح سیدھا سادہ معصوم سا جواب چاہیے جس طرح آپ کو سیدھا جواب چاہیے. تو جب تک خان صاحب کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے نہیں جائے گا تب تک الیکشن نہیں ہوں گے. یہ کیوں, کون نہیں کرا رہا الیکشن, کیوں, کون خائف ہے یہاں پہ الیکشن کون کراتا ہے, الیکشن کمیشن کراتے اور کون کراتا ہے؟ وہ تو آپ بائی دا بک اگر جا رہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. وہ تو پھر اس میں تو 90 دن بھی لکھے ہوئے ہیں کہ 90 دن میں ہونے چاہیے. 90 دن کا آپ کو نہیں ملا ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ, آج میں گورنر صاحب کی وہ الیکشن کمیشن کی ایک ٹیم گئی تھی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیے عدالت کو, الیکشن کمیشن کو بتایا کہ آپ 90 دن میں الیکشن کرائیں. تو ان کی ایک ٹیم گئی ہے گورنر ہاؤس, گورنر صاحب سے انہوں نے ملاقات کی. گورنر صاحب نے ان کو کہا کہ یہ اسمبلی تو میں نے تحلیل نہیں کی ہے, یہ تو خود ہوئی ہے, تو عدالت کا فیصلہ میرے پہ بائنڈنگ نہیں ہے, یا آپ اپنے طریقے سے کریں اور ہم جو عدالت لاہور ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے, جو حکم دیا ہے, اس کی ہم فردر تشریح کریں گے, اس کے لیے ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. اب دیکھ لیں یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں سمجھدار کے لیے تو یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. آپ سپریم کورٹ سے لے لیں, ہائی کورٹ سے لے لیں, کہیں سے بھی لے لیں, اس وقت ان کو پتا ہے کہ اگر آپ الیکشن کروائیں, کونسلر کی سیٹ پہ کروائیں, ایم پی اے کی سیٹ پہ کروائیں, ایم این اے کی سیٹ پہ کروائیں, خان صاحب اور ان کے جماعت کے لوگ جیتیں گے. دیکھیں اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کا بیانیہ اس وقت جو ہے وہ ان کا بیانیہ بہت متاثر کن ہے, یہ صرف یہ وجہ نہیں ہے, بلکہ اس وقت جو معاشی حالات ہیں جو موجودہ, جس طرح رفعت بھائی نے کہا یہ چوچو کا جو مربع بنا ہوا ہے, انہوں نے جو معیشت کا حال کر دیے, غریب کو غریب تر کر دیے اور اس اکانومی کا جنازہ نکال دیا انہوں نے, اس سے بھی لوگ بڑے تنگ ہیں. انہوں نے کہا کہ کمپیریٹیولی لوگ ہمارے یہ کہ وہ پھر ریلیٹیولی دیکھتے ہیں کہ پچھلی دور حکومت میں حنیف صاحب کے دور اقتدار میں ہم تھوڑے سے جو ہے نا بہتر تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کے دور اقتدار میں ہمارا گزارا ہو رہا تھا, ابھی ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. تو یہ کہ وہ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جس طرح کی ان کی پاپولیرٹی ہے اس میں الیکشن کرائیں تو پولیٹیکل پارٹیز اور نان پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب جیتے. ٹھیک ناظرین, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ہماری دو پینلسٹ ہیں ان سے بھی اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. چھوٹی سی بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. رفعت اللہ اورکزئی صاحب, کیا کوئی خواب وغیرہ دیکھا ہے آپ نے, الیکشن کب ہوں گے, کبھی سوچا ہے کہ کب ہونے جا رہے ہیں الیکشن, کنفیوژن کیوں ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ہمیں کوئی خواب میں جو ہے نا الیکشن کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں, اور بات جو ہے نا وہی ہے جو سیار صاحب نے بھی بات کی کہ یعنی وہی جو عمران خان صاحب کی چونکہ پاپولیٹی گراف جو ہے نا اس وقت بہت اونچائی پہ ہے,
تو جو موجودہ حکومت ہے وہ ان کی کوشش ہے کہ یہ جب تک وہ لیول پلینگ فیلڈ جیسا سچویشن نہ ہو کہ بالکل ہموار ہو ہر طرف، تو اس وقت کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی مطلب کچھ وجوہات ایسی ہے کہ جیسے خود ہی عمران خان صاحب نے ایک ایسے جو ہے نا یہ جو پارلیمانی جو ایک وہ ہے ٹرانزیشن ہے اس کو بھی بڑا بگاڑ دیا ہے نا. کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے پہلے تو قومی اسمبلی سے ان کے لوگوں نے استعفی دیے، اب وہ 19 تاریخ کو جو ہے نا اس پہ ضمنی انتخابات ہونے ہیں، تو اب یہ ہوں گے تو اب اس کے چند ہی مہینوں کے بعد جو ہے نا پھر جنرل الیکشن ہوں گے. اگر یہ جو اس اسمبلی خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہوں گے، تو ایسے جو ہے نا ایسا سمجھ لیں کہ جیسے پورے سال میں اب الیکشن ہو رہے ہیں. تو وہ جو ایک اس نے ٹرانزیشن ہے اس کو بڑا بگاڑ دیا ہے. تو وہ اگر اس طرح جس طرح کی صورتحال ہے، مطلب ملک کی معاشی صورتحال بہت خراب ہے، الیکشن جو ہے نا ظاہر ہے اس پہ پیسے بھی لگتے ہیں، تو ایک وہ بھی اس میں فیکٹر ہے. لیکن اس میں مین جو ہے نا مطلب وجہ یہی ہے کہ جب تک جو ہے نا ایک جواز مطلب حکومت کے پاس موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا اگر آپ یہ جنرل الیکشن آپ 1 سال کے لیے پوسٹپون کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک آئینی پروویژن تو ہے. مطلب اگر آپ بک کے اوپر چلتے ہیں تو اس کے مطابق تو 1 سال کے لیے وہ بھی جب اکانومی کے بہت زیادہ حالات خراب ہو ایک پروویژن وہاں پہ موجود ہے. تو مطلب کچھ ٹھیک ہے کہ ایک یہ وجہ بھی ہے کہ جیسے مطلب کوشش ہے حکومت کی کہ اور غنی صاحب اگر الیکشن جو ہے وہ تاخیر سے ہوتے ہیں، 1 سال بعد ہوتے ہیں، تو فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز کو یا اسٹیبلشمنٹ کو؟ فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو جو ہمیں مطلب بینیفیشری نظر آتی ہے وہ تو یہی سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ ان کا ہی مقابلہ ہے جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کا مقابلہ جو ہے نا ان کے ساتھ ہے. تو یہ مطلب ظاہراً تو جو ہے نا جو بینیفیشری ہوگی، جو فائدہ ہوگا وہ تو ان جماعتوں کو ہوگا. لیکن یہ ہے کہ الیکشن مطلب جو آئین کے مطابق اس کو جو ہے نا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پہ جس طرح اسمبلی کے لیے ہیں تو اس میں جب آپ اگر آئین پہ نہیں چلیں گے تو اس سے پھر جو ہے نا مزید ایک کیاس جو ہے نا وہ کریٹ ہوگا، اس میں مزید جو ہے نا مشکلات پیدا ہوں گی. تو چیلنجز بہت سارے ہیں، وہ میں آپ کو کیا گنا کے بتاؤں گا، آپ کو خود بھی معلوم ہے. ایگزیکٹلی بہت سے معاملات ہیں، اور آئین اور قانون کے مطابق الیکشن اپنے وقت پر ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. سلمہ امتیاز صاحب، آپ کیا کہی گئی اس حوالے سے؟ کنفیوژن کیوں ہے ضمنی یہ الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کے انتخابات کے حوالے سے یہ اتنا کنفیوز سچویشن کیوں بنی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں فائدہ کس کو ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کنفیوژن تو شاید اس لیے، دیکھیں اگر آپ الیکشن کمیشن کو دیکھیں یا پھر اگر آپ گورنر کو دیکھیں کے پی کا، اور پھر سینٹر میں بھی اگر آپ دیکھ لیں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دیکھ لیں، تو سارے سائلنٹ ہیں. اور کنفیوژن اسی لیے ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشنز کو تو ڈیلے اس لیے نہیں کرنا چاہیے. آپ ٹرکی کا اگزامپل دیکھ لیں، ابھی ٹرکی میں جو زلزلہ آیا ہے وہاں پہ کیا حالت ہو چکی ہے، وہ پورا ملک اوپر نیچے ہو گیا ہے. لیکن اور وہاں پہ اردوغان کی جو حکومت ہے وہ بھی یعنی کہ کافی یعنی کہ اتنی پاپولر نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اپنے الیکشنز ٹائم پہ کریں گے ان سے جب پوچھا گیا. تو پھر یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ بھی ہو جانا چاہیے. 2013 میں الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، اور آئین اور قانون کی پاسداری ہر جگہ ہر سطح پر ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. رفعت العزیز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. سلمہ امتیاز صاحب آپ کا بہت شکریہ. سیار علی شاہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.